بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرب قرآن سے آسماء فرخ آپ سے مخاطب ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے سورۃ الفیل۔ فیل کا انگلش مترادف ہے ایلیفینٹ۔ اردو میں فیل کا مطلب ہے ہاتھی۔ اس سورہ مبارکہ میں ایک واقعہ یاد دلایا جا رہا ہے، ہاتھی والوں کا واقعہ۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے کچھ عرصہ پہلے ہوا۔ کچھ روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 40 دن پہلے یہ واقعہ ہوا۔ بعض روایات میں کہا گیا ہے کہ یہ واقعہ محرم میں ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ربیع الاول میں ہوئی۔ یہ اس قدر سبق آموز واقعہ تھا کہ اس سال کو عام الفیل یعنی ہاتھی والوں کا سال کہا جانے لگا۔ واقعہ یہ ہے کہ ابرہ نام کا ایک شخص جو اس فوج کا سربراہ تھا، 60,000 فوج کا لشکر اور 9 ہاتھی لے کر نعوذ باللہ خانہ کعبہ پر چڑھائی کے لیے نکلا۔ یہ ابرہ ایک شخص ادویس کے ایک یونانی تاجر کا غلام تھا۔ اپنی ہوشیاری سے یمن پر قبضہ کرنے والی حبشی فوج میں اس شخص نے اثر و رسوخ حاصل کیا۔ مختلف سازشیں کرتے کرتے یہ یمن کے گورنر کے عہدے تک پہنچا۔ شاہ حبش کے جانشینوں نے اس کو تسلیم کر لیا۔ صنعاء کے علاقے میں اس شخص نے ایک بہت بڑا گرجا گھر بنوایا اور اس کا دعویٰ تھا کہ میں لوگوں کا رخ کعبہ سے توڑ کر اس گرجا کی طرف کر دوں گا۔ یہ بات سن کر کچھ قریشی نوجوان مشتعل ہوئے اور انہوں نے گرجا کی کچھ بے حرمتی کر دی، اور کچھ روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ اس نے خود کروایا تھا تاکہ اسے کعبے کی طرف فوج لے کر جانے کا جواز مل جائے۔ قرآن مجید میں جو یہ الفاظ ہیں کہ اس کے مکر کو اکارت نہیں کر دیا، یہ الفاظ خفیہ تدبیر کے لیے بولے جاتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خفیہ کیا تھا؟ ایک خفیہ چیز جو ابرہ کے دماغ میں تھی وہ یہ کہ وہ عرب کی تجارتی گزرگاہ پر قبضہ کرنا چاہتا تھا اور معاشی مفاد کو بھی حاصل کرنا اس کا اولین مقصد تھا، اور جواز فراہم کرنے کو گرجا کی بے حرمتی کا فرضی واقعہ یا وہ واقعہ جو اس نے خود کروایا تھا، قریشی نوجوانوں کو اس میں ملوث کر کے، وہ اعلانیہ سبب تھا اور معاشی مقاصد درپردہ تھے۔ بہرحال جب وہ چلا تو بہت بڑا لشکر تھا، راستے میں جہاں جہاں سے گزرا تو وہ شکست دیتا گیا یا جزیہ لے کر آگے چلتا گیا۔ جب عرب قبائل کے پاس آیا تو کچھ قبیلے جزیہ دیتے گئے، پھر اس نے اور راستے کی رہنمائی کے لیے ایک شخص کو اس نے ساتھ لیا۔ حرمین سے کچھ فاصلے پر ایک وادی ہے، وادی محصب۔ وہاں ایک مقام محصر پر یہ واقعہ پیش آیا۔ جب اس کی فوج نے وہاں پڑاؤ کیا ہوا تھا تو حضرت عبدالمطلب بھی اسے اس اقدام سے باز رکھنے کے لیے ملے، اور اس نے ان کے 200 اونٹ بھی لے لیے تھے۔ تو ابرہ جب عبدالمطلب سے ملا تو ان کی شخصیت سے بہت متاثر ہوا اور تخت سے اتر کر ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے اسے اس حملے کے ارادے سے باز رکھنے کی کوشش بھی کی ہوگی اور اپنے 200 اونٹوں کا مطالبہ بھی کیا، اور جب نہیں مانا تو اس پر انہوں نے بتایا کہ خانہ کعبہ کا ایک رب ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ پھر حضرت عبدالمطلب اور دیگر سرداروں نے کعبے کا کنڈا پکڑ کر
جو دعا کی وہ زمانے کے اشعار سے پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ تو ہی اس گھر کا مالک ہے، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو ہی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ خانہ کعبہ میں اس وقت 360 بت تھے، لیکن کعبے کا کنڈا پکڑ کر اس وقت دعا انہوں نے رب کعبہ سے کی، یعنی وہ اللہ کو ہی کعبہ کا رب مانتے تھے، اور پھر عورتوں اور بچوں کو پہاڑوں میں چھپ کر پناہ لینے کا کہا۔ دوسری طرف ابراہ جب وادی میں تھا اور آگے بڑھنے کا ارادہ رکھتا تھا تو اس کا ہاتھی چلنے سے انکاری ہو گیا۔ باقی تینوں اطراف کی طرف منہ کرنے پر دوڑتا تھا، مگر مکہ کی طرف منہ کرنے پر مارنے پر بھی وہ نہ چلتا تھا۔ اللہ کی قدرت کی یہ نشانی دیکھ کر بھی وہ اپنے ارادے سے باز نہ آیا تو اللہ کا عذاب آ گیا۔ پرندے نمودار ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ پرندے چونچ والے تھے، مگر پنجے ان کے مختلف تھے۔ ہر پرندے نے 3 کنکریاں اٹھائی ہوئی تھیں۔ یہ کنکریاں پکے ہوئے گارے کی تھیں اور مٹر کے چھوٹے دانے کے برابر تھیں۔ ہو سکتا ہے سب کنکریاں برابر نہ ہوں۔ یہ پرندے اس علاقے سے تعلق نہیں رکھتے تھے، پہلے یہاں نہیں دیکھے گئے تھے۔ اب کوئی کنکری جس پر بھی گرتی اس کا گوشت گلنا، سڑنا اور جھڑنا شروع ہو جاتا۔ لہو رستہ غالباً جذام سے ملتی جلتی بیماری میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو جاتا۔ جذام اس علاقے میں اسی سال دیکھا گیا۔ اگر کوئی شخص اس علاقے سے دور بھی تھا اور اس فوج میں شامل تھا تو کنکریاں اس پر وہیں پرندوں نے پھینکی۔ الغرض اب اللہ کا عذاب تھا، اس کی پکڑ تھی۔ جب وہ پکڑتا ہے تو کوئی کیسے بچ سکتا ہے؟ یوں وہ 60,000 فوج ماں سربراہ ابراہ کے ہلاک ہوئی اور نمونہ عبرت بنی، اور ان کو کھائے ہوئے بھس سے قرآن نے تشبیہ دی ہے۔ یوں اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت خود کی۔ کہتے ہیں کہ اس واقعے سے اہل مکہ اتنے متاثر ہوئے کہ پھر 8 سے 10 سال انہوں نے صرف اللہ کی عبادت کی۔ واقعے کی زیادہ تفصیلات قرآن مجید میں بتائی نہیں گئیں کیونکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ واقعہ ابھی تازہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ مذکورہ وادی سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے تو انہوں نے جلدی چلنے اور جلدی گزر جانے کو کہا، کیونکہ یہ وہ جگہ تھی جہاں ہاتھی والوں پر عذاب نازل ہوا تھا۔ سورہ قریش میں قریش کو بتایا گیا کہ اللہ کا یہ احسان ان پر ہے کہ ان کی عزت خانہ کعبہ کے خادم ہونے کے سبب سے تھی، اور ان کا امن اس کعبے کی خدمت کے سبب سے تھا، اور ان کی تجارت اس خدمت کے سبب محفوظ تھی۔ تو اللہ نے اس اعزاز کو ان کے لیے برقرار رکھا، لیکن اپنے گھر کی حفاظت خود فرمائی، اور دشمنوں سے نہ صرف اپنے گھر کو بلکہ ان کو بھی محفوظ رکھا۔ تو کیا یہ واقعہ وہ بھلا چکے ہیں جو اللہ کی دی ہوئی ہدایت یعنی قرآن کا انکار کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے؟ اتنے عظیم واقعے کے بعد وہ کیوں اللہ کے احکام کے منکر ہو رہے ہیں؟ کیوں اس کی طرف سے آئی ہدایت کو نہیں مانتے؟ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق اور اطاعت نہیں کرتے؟ کیا یہ واقعہ ان کی آنکھیں کھول دینے کو کافی نہیں ہے؟ کیا اللہ کا عذاب جو اس کے منکرین پر آیا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد بھی اس رویے اور مخالفت کی کوئی گنجائش نکلتی ہے جو انہوں نے روا رکھا ہوا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ ماضی قریب کا واقعہ انہیں یاد دلا کر ان کے رویے پر انہیں غور کرنے کا کہا گیا ہے کہ کس طرح اللہ نے ان کی جان، مال، عزت آبرو کا تحفظ کیا اور اپنے گھر کا تحفظ بھی کیا جبکہ وہ ایسی فوج کا مقابلہ کرنے سے عاجز تھے۔ اس زمانے میں بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، تو سب دیکھ لینے کے بعد کون سی چیز انہیں ایمان لانے سے روکے ہوئے ہے؟ کہیں وہ ابلیس کا سا تکبر ہی تو نہیں جس کی بنا پر وہ ملعون ہوا؟ ہمیں بھی سبق حاصل کرنے کی اور اپنی ذات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔
اللہ نے ہماری جان، مال، عزت، آبرو محفوظ رکھی ہے، تو اس کی شکر گزاری کا حق کیا اس کی اطاعت کی صورت میں نہیں بنتا؟ کیا ہم واقعی اطاعت کر رہے ہیں؟ کیا ہم درست معنوں میں مسلمان یعنی اطاعت گزار فرما بردار ہیں؟ یہ سوال ہم میں سے ہر ایک کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہماری مدد فرما، ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنا دے، جیسا کہ تیرے بندے اور رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تجھ سے دعا مانگی تھی کہ ان کی اولاد یہ اپنے فرما بردار بنا۔ تو اے اللہ ہمیں بھی اپنے فرما بردار بندوں میں سے بنا اور ہم پر رحم فرما، ہمیں سیدھے راستے پر چلا اور اطاعت گزار بندوں میں شمار فرما۔ آمین ثم آمین۔